قرآن مجید کا سورہ نمبر 46 سورہ احقاف۔ سورہ احقاف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 46 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 66 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 21 کی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ احقاف عربی میں اونچے ریگستان کو کہا جاتا ہے اور یہ قوم عاد کی سرزمین کا نام بھی ہے۔ آیت نمبر 10 میں بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، جو بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا۔ قرآن مجید کی آیات کو سن کر وہ ایمان لایا اور اس نے کہا کہ اس کی آیات بالکل توریت سے ملتی جلتی ہے۔ آیت نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً ماں کا خاص طور پر اس کی زحمتوں اور مشقتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یوں اس آیت میں باپ کا تذکرہ 1 مرتبہ اور ماں کا ذکر 3 بار آیا ہے، اور اسی آیت سے مدت حمل کا کم سے کم 6 مہینے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں بیان ہوا ہے کہ انسان کے فسق و فجور کی کثرت کی وجہ سے اس کی آنکھیں، کان اور دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی واضح آیات کا انکار کر کے عذاب الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، جن سے مراد صاحب شریعت رسول علیہ السلام ہے۔ یہ 5 رسول ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص شب جمعہ اس کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن خدا کی امان میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب عزیز و حکیم، غالب اور بڑے حکمت والے خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو پیدا نہیں کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک، اور جو کافر لوگ ہیں وہ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کچھ شرکت ہے؟ میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا کوئی علمی روایت اور علمی ثبوت لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔
اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ ان کی دعا و پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہے تو تم لوگ اللہ کے مقابلے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ذرا بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ اور آن کے متعلق تم جن باتوں میں مشغول ہو وہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، اور بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ رسولوں میں سے میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، اور میں از خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا ہوا ڈرانے والا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، درہاں لے کے تم بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے چکا اور ایمان بھی لا چکا، مگر تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اور کافر لوگ ایمان لانے والوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ قرآن و اسلام کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ لے جاتے، اب چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت بھی رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس اقرار پر ثابت و برقرار رہے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی لوگ بہشتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ صلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے زحمت کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا اور زحمت کے ساتھ اسے جنم دیا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، جوان ہوا اور پورے 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے کہا اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی صالحیت پیدا فرما۔ میں تیری بارگاہ میں توبہ رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ بہشتیوں میں ہوں گے اس سچے وعدے کی بنا پر جو برابر ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تف ہے تم پر، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی ہیں اور کوئی ایک بھی زندہ نہ ہوا۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی پرانی کہانیاں ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے قول عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، ان گروہ کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کافروں کو دوزخ کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس کے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوم عاد کے بھائی جناب ہود کا ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو مقام احقاف ریت کے ٹیلوں والی بستی میں ڈرایا تھا، جبکہ بہت سے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے اور ان کے بعد بھی جناب ہود نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ورنہ مجھے تمہارے متعلق ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ ان قوم والوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اپنے معبودوں سے منحرف کر دو؟ لاؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ جناب ہود نے کہا اس نزول عذاب کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف تم تک وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بالکل جاہل قوم ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پس جب انہوں نے عذاب کو ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر برسنے والا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ تند و تیز ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ہم نے ان لوگوں کو ان کاموں کی قدرت دی تھی جو تمہیں بھی نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، مگر ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا، کیونکہ وہ آیات الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے اور ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے تمہارے ارد گرد کی کئی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں پھیر پھیر کر مختلف انداز سے پیش کی تاکہ وہ باز آ جائیں۔
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے خدا کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے۔ یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کا بہتان جو وہ باندھتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے جنات کے کچھ افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ غور سے قرآن سنیں، پس وہ اس جگہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو کر سنو۔ پس جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار و سازگار ہے۔ ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں ہے؟ وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ ہاں بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمیں قسم ہے اپنے پروردگار کی۔ ارشاد ہوگا اپنے کفر و انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ جس دن وہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ بس یہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ انجام کار ہلاک و برباد ہی ہوں گے جو فاسق و فاجر ہیں۔